زبان نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در کو سلام۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں زنیر انبر آپ کے پروگرام امہات المومنین کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، جو کہ دختر ہیں، بیٹی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کا نام حضرت حفصہ اور والد حضرت عمر فاروق جو صحابی رسول اور خلفائے راشدین میں سے خلیفہ ہیں، اور والدہ حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت بڑی صحابیہ تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اولاً اسلام لانے والوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے، اور نبوت سے 5 سال قبل جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی تو حضرت حفصہ پیدا ہوئی، اور آپ کا پہلا نکاح ابن حذافہ سے ہوا، اور اس کے بعد جب آپ کے ماں باپ اور شوہر سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ نے بھی ہجرت مدینہ میں اپنے شوہر کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لے آئیں۔ حضرت حفصہ کے شوہر جنگ بدر میں شامل تھے۔ جنگ بدر میں بہت ہی بہادری سے اور بہت ہی جرأت کے ساتھ لڑتے ہوئے زخمی ہوئے۔ زخمی حالت میں انہیں وہاں سے لے جایا گیا علاج کے لیے مدینے کی طرف، لیکن علاج کے باوجود بھی ان کی زندگی باقی نہیں رہی اور وہ تندرست نہ ہو سکے اور وفات پا گئے۔ جب حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک باپ کے لیے بڑی فکر کی بات ہوتی ہے کہ ایک تو بیٹی دکھی ہے، دوسرا ظاہر ہے کہ وہ بیوگی کی حالت میں بھی ہے، تو بہت ہی زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح جلد سے جلد ان کا نکاح کر دیا جائے۔ پھر بات جب یہاں تک آ پہنچی تو ہمیں پھر ایک مسئلہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ بیوہ عورت کے نکاح میں عجلت کی جائے یعنی جلدی کی جائے، تو وہ تعلیمات ہمیں یہاں بھی محسوس ہو رہی ہیں، اور اسی طرح سے فاروق اعظم کو بھی یہ خیال، یہ فکر لاحق تھی کہ کسی طرح سے ان کی بیٹی کا نکاح جلد سے جلد ہو جائے۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، اور آپ اپنے جو آس پاس جمع مسلمان ہیں، جو صحابی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں یا جو آپ کی اطاعت و پیروی کرنے والے ہیں، آپ ان کے حال سے بھی باخبر ہیں۔ ہر دفعہ کی طرح آج بھی ہم یہی بات کہیں گے کہ ہر نکاح جو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کہاں کہاں ہمیں کیا کیا حکمتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کی یہ شان دیکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے فکر مند بھی ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اشارتاً فرمایا کہ وہ ان کی بیٹی سے نکاح کریں، پھر حضرت عثمان غنی کی طرف بھی اشارہ کیا۔ تو یہ جو دور تھا حضرت عثمان غنی کے لیے، وہ دور تھا جب آپ کی دختر جو ان کے نکاح میں تھی حضرت رقیہ، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو حضرت عثمان اس وقت غمگین تھے اور فرمایا کہ میں ابھی دوبارہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے ہی فکر مند ہیں اور بڑے پریشان ہیں، تو یہ بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی، یعنی فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ان میں سے کسی سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں، لیکن وہ تو راضی نہیں ہے اس بات پر۔ تو یہ بات سننے کے بعد جب تمام حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ایسے شخص سے کیوں نہ ہو جائے جو ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم دونوں سے بہتر ہو۔ تو اب اس میں اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر کیا فخر کی بات ہو سکتی تھی، اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی؟ تو فوراً انہوں نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور 3 ہجری میں حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی. اور اب اس میں مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جیسا ہم بات کر رہے ہیں کہ ازواج مطہرات کے اوصاف، ازواج مطہرات کے کردار کے بارے میں. تو قرآن پاک میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آیت تحریم، اشارہ کیا جاتا ہے جو سورہ تحریم میں نازل ہوئی، وہ بھی ان کے بارے میں ہی تھی. اس واقعے کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، مگر آگے ہم بات کرتے ہیں ان کے اوصاف کے حوالے سے کہ حضرت حفصہ کی ایک جو کہنا چاہیے کہ ان کے مزاج میں جو ایک بات یہ تھی کہ بہت بے تکلفی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتی تھی. اب ہم سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب رسول ہیں، بلند مرتبت ہیں، بہت ہی عالی شان ہیں، لیکن دوسری طرف حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ حضرت حفصہ کے شوہر بھی ہیں، اور جو حقوق کو فرائض میاں بیوی کے درمیان اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تفسیر بھی ہیں. تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کو یہ پتا چلا کہ یہ جو میری بیٹی ہیں حضرت حفصہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بے باکی سے گفتگو کر لیا کرتی ہیں، بے تکلفی سے بات چیت کر لیتی ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہیں تو برابر سے جواب بھی دیتی ہیں بات کا. تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر سے جواب دے دیا کرتی ہو، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ بے شک میں ایسا ہی کرتی ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا بیٹی ایسا مت کیا کرو، میں تمہیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں، یعنی مقام رسالت. اب نعوذ باللہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل میں یہ مت سوچئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی نعوذ باللہ کر دیا کرتی تھی. لیکن جیسے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک محبت ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں نظر آتا ہے کہ جہاں شوہر نرم مزاج ہوتا ہے اور میاں بیوی میں آپس میں محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے تو کبھی کبھی خواتین تھوڑی سی بحث بھی کر لیا کرتی ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے کبھی ضد بھی کر لیا کرتی ہیں. تو یہاں وہ تو ایک بیوی کی حیثیت سے بات کر رہی ہیں اور برابر سے جواب بھی دے رہی ہیں، لیکن فاروق اعظم کو تو یہ فکر لاحق ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کو اللہ کے محبوب رسول کی حیثیت سے صرف دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت وہ انہیں یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ بہت احتیاط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو کہ کہیں تم سے کوئی خدا نخواستہ بے ادبی نہ ہو جائے. اور اکثر ایسے واقعات ہوئے کہ آپ کی ازواج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہی ہیں اور آپ سے کوئی فرمائش کر رہی ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا بے تکلفی سے جواب دے رہی ہیں تو ان کے والدین انہیں ٹوک رہے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا دفاع فرما رہے ہیں اور آپ اپنی ازواج کو فرمانے کے نہیں، ان کا مجھ پر حق ہے کہ یہ اس طرح مجھ سے بات کریں. اب حضرت حفصہ کے بارے میں یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ بڑی راسخ العقیدہ، بہت مضبوط عقیدے اور مضبوط ایمان کی مالک تھی. عبادت سے خاص ان کو شغف تھا، کثرت سے نمازیں پڑھنا، نفلی روزے رکھنا، یہ تمام ان کے معمولات تھے. اور ایک بات یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی مسئلے کے بارے میں بلا جھجک سوالات فرماتی تھیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ یہ جو اصحاب بدر ہیں اور جو حدیبیہ میں یعنی جو معاہدہ حدیبیہ ہوا ہے، جو صلح حدیبیہ کا وقت ہے، وہ اصحاب جہنم میں داخل نہ ہوں گے. تو فوراً فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تو فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک وارد جہنم ہوگا، جہنم کی طرف سے گزارا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ہاں، مگر وہ یہ بھی تو فرماتا ہے کہ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں منہ کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. تو ہر مسئلے پر نظر ہے، ہر مسئلے پر بات فرما رہی ہیں اور سوال جواب بھی فرما رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کی تعلیم کا خاص اہتمام فرمایا، یعنی کہ ان کو علم سکھانے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبداللہ کو مقرر فرمایا کہ وہ حضرت حفصہ کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. ناظرین، یہ پھر بات یہاں پر میں رکوں گی تھوڑی سی دیر کے لیے اور یہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے تعلیم، علم، شعور، آگاہی، جس کو ہم کہتے ہیں اویئرنس،
کتنی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی تعلیم کا اہتمام فرما رہے ہیں. آج اس دور میں بھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا تو چاند پر بھی پہنچ گئی اور کئی ایسی مخلوقات اور ایسے حقائق سے پردے اٹھ گئے, ایسی چیزیں ایکسپلور ہو گئی, دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, اور آج بھی کچھ مخصوص ذہنیت کے افراد اس بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ عورت کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے, عورت کے اسکولوں کو بند کر دینا چاہیے, عورتوں کو گھر بیٹھے رہنا چاہیے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کی تعلیمات, آپ کے اقوال, آپ کی احادیث مبارکہ یہ ہیں کہ عورت چونکہ ماں بھی ہے اور بچے کی پہلی جو درس گاہ ہے وہ ماں ہی ہے, ماں کی گود ہی ہے. اب کیا دور اندیشی ہے, کیا معاملہ فہمی ہے. آج دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے اور بڑے بڑے جو غیر مسلم مفکر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اچھی مائیں دو تو ہم تمہیں اچھا معاشرہ دیں گے. یہ بات تو مفکر اور جو فلاسفر تھے انہوں نے بہت سالوں کے بعد جانی اور سمجھی, لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و شعور کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی کا کیا کہنا کہ آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ خواتین کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے, اور خصوصی طور پر دیکھیے کہ اپنی ازواج کی تعلیم کا بندوبست فرمایا. ان کو خصوصاً مقرر کر کے ایک استاد انہیں لکھنا پڑھنا سکھایا گیا. اور پھر قرآن حکیم کے تمام جو کتابت کی جاتی تھی, آپ جانتے ہوں گے کہ جتنا قرآن بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کاتبان وحی کو لکھوا دیا کرتے تھے. یعنی کتابت پر مامور افراد بڑی احتیاط کے ساتھ اسے لکھا کرتے تھے, اور پھر اس کی مختلف نقلیں, یعنی جس کو اب اس زمانے میں آپ سمجھتے ہیں کہ فوٹو کاپی کا اس طرح سے تصور تو نہیں تھا, لیکن ہاتھوں سے ہی لکھ کر اس کو لوگوں تک پہنچا دیا جاتا تھا کہ لوگ یعنی جو مسلمان ہیں وہ اس پر عمل کریں, اسے حفظ کریں, اسے یاد رکھیں, اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام, اپنی کتاب کی حفاظت کا اس طرح سے بہترین بندوبست فرما دیا. تو اب جتنے نسخے لکھے جاتے تھے قرآن پاک کے, ظاہر ہے کہ وہ لوگوں تک بھی پہنچائے جاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ مدینہ تشریف لے آئے, تو صفا کی جو درسگاہ تھی, ایک کہتے ہیں کہ وہاں چبوترا جس طرح بنا ہوا ہوتا ہے, بہت اونچا سا جیسے پلیٹ فارم ایک بنا ہوا ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ نقلیں, وہ جو کاپیز تھیں وہ رکھی جاتی تھیں, لوگ وہاں سے اپنے پاس نقل کر کے لے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک آپ دنیا میں لوگوں کے درمیان آپ تشریف فرما تھے, جو آپ کا عہد رسالت تھا, اسی وقت بے شمار لوگ, نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کر چکی تھی. بے شمار حفاظ اور بے شمار حافظہ خواتین موجود تھیں. تو یہ سمپل سی یہاں پر ایک دلیل اور ہمارے سامنے آ گئی کہ علم کا اہتمام بھی فرماتے ہیں اپنی زوجہ کے لیے, اور اتنی بڑی ذمہ داری جو کہ کسی سعادت سے بھی کم نہیں ہے. کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام, ایک مرتبہ عطا فرما دیا حضرت حفصہ کو کہ وہ جو کتابت شدہ جو اجزاء تھے, کیونکہ دیکھیے کمپائل تو اس کو جب تک وہ کمپلیٹلی نزول نہیں ہوگا اس کا, تو اس کو کمپائل تو نہیں کیا, اس کو لکھا جاتا رہا, جمع کیا جاتا رہا. قرآن پاک محفوظ تھا ہمیشہ سے, لکھی ہوئی شکل میں موجود تھا, کتاب ہی کی شکل. یعنی کتاب کس چیز کو کہتے ہیں, جو لکھی ہوئی ہو اور اس کو جمع کیا جاتا رہے. تو جمع ہوا تھا, تو وہ تمام کتابت شدہ اجزاء کو یکجا کر کے حضرت حفصہ کے پاس رکھوایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, یعنی آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے, اس کے بعد بھی تا عمر جب تک حضرت حفصہ حیات رہیں, وہ نسخہ جو تھا, وہ جو قرآن پاک کے کتابت شدہ جو اجزاء تھے, وہ انہی کے پاس رہے. اور یہ بہت بڑی ایک شان تھی, یہ بہت بڑا ایک مرتبہ تھا. اب یہاں پر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی فرماتی تھی. سوال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال علم کی کنجی ہے, سوال آدھا علم ہے. جو سوال کرتا ہے وہ علم حاصل کر لیتا ہے, وہ جان لیتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ سوال کیا کرو, یعنی دین سے متعلق سوال. ایک سوال وہ ہوتا ہے جو ہم
کسی سے بھیک مانگنے لگ جائیں یا کسی سے بلا وجہ کسی کو تنگ کریں پریشان کریں اپنی ضرورتوں کے لیے، اس سوال سے تو بچنے کا حکم ہے. لیکن جو سوال علم میں اضافے کے لیے ہو اور اس میں نیک نیتی پر وہ مبنی ہو، یعنی کہ قوم موسیٰ کی طرح کیل و قال نہ ہو، قوم موسیٰ کی طرح حجت بازی نہ ہو، وہ شریعت میں منع ہے. لیکن حصول علم کے لیے سوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سراہا، بلکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب فرما رہے ہیں کہ سوال کرو. تو چونکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال فرماتی تھی، جو ازواج آپ کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا آپ کے معمولات سے بھی آگاہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو بھی بغور جانتی ہیں، یعنی بڑی باریکی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مشاہدہ ازواج مطہرات کر سکتی تھی، کیونکہ آپ کے ساتھ بہترین وقت گزرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طویل مدت گزری ہے. اس کے بعد پھر کہیں کسی قسم کا اگر کوئی شک و شبہ ہو بات چیت سننے میں تو اس کی تصحیح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی تھی کہ ہم نے ایسا سنا کہ آپ نے ایسا ہی فرمایا، یا اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو اس میں اس کا مقصد کیا ہے، اس کو ہمارے لیے واضح فرما دیجئے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات کے مطابق تقریباً 60 یعنی کہ 60 احادیث مروی ہیں، اور یقیناً ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک یہ بھی بات بتائی جاتی ہے کہ چونکہ حضرت حفصہ بڑی دیندار تھی، عبادت میں، نماز میں، روزوں میں اپنا خاصا وقت گزارا کرتی تھی، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کا ذکر سنا تھا تو بڑی دجال کا خوف رکھتی تھی، کہ ڈرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ رکھے. اور اس میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینے میں ایک شخص تھا ابن سیاد، اس میں دجال کی بعض علامات پائی جاتی تھی، یعنی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے کردار کو بیان فرمایا ہے کہ اس میں کیا کیا شر ہوگا، کیا کیا اس کی جو ہے وہ علامتیں ہوں گی. تو ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر جو ان کے بھائی ہیں، راستے میں وہ انہیں مل گیا ابن سیاد، تو انہوں نے اس کی بعض حرکتوں پہ اظہار نفرت کیا کہ یہ کس طرح کا انسان ہے. تو اس نے ان کا راستہ روک لیا اور ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ان کو مارنے کی کوشش کی، مار پیٹ کرنے لگا. تو جیسے ہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کی خبر ہوئی تو فوراً اپنے بھائی سے انہوں نے یہ کہا کہ تم اس سے کیوں الجھ رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج کا جو محرک ہے وہ اس کا غصہ ہوگا. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتنے سے، شر سے اور شر پسندوں سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے، ان سے الجھنا بھی مناسب نہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینہ منورہ میں وفات پائی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنازے کو قبر تک لے گئے تھے، اور ان کے بھائی عبداللہ بن عمر اور جو ان کے بھتیجے تھے انہوں نے انہیں قبر میں اتارا. اور آپ کی یعنی حضرت حفصہ کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور وفات سے بیشتر انہوں نے اپنے بھائی کو ایک وصیت کی تھی کہ ان کی جو بھی جائیداد ہے، جو بھی ان کے حصے میں ہے، جو بھی ان کا ترکہ ہے، جو بھی ان کا مال ہے، اس کو صدقہ کر دیں اور اسے وقف کر دیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ازواج مطہرات اور اپنے نیک بندوں اور اپنے نیک بندیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میزبان نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در کو سلام.